صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو أهله. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكفني بركنك الذي لا يرام وارحمني بقدرتك علي فلا أهلك وأنت رجائي فكم من نعمة أنعمت بها علي قل لك بها شكري وكم من بلية ابتليتني بها قل لك بها صبري فيا من قل عند نعمة شكري فلم يحرمني ويا من قل عند بلية صبري فلم يخذلني ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى أبدا أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبك أدروا في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تشریف الحمدللہ قصیدہ برد شریف کا ورد مکمل ہوا. اب ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے ہم کچھ اوراد وظائف پڑھیں گے. الحمدللہ ہم خواتین حضرات ایک بہت بڑی تعداد میں اللہ کا فضل یہاں موجود ہیں. بالخصوص میں نے پہلے بھی عورتوں سے یہ گزارش کی کہ وہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں, تھوڑا تھوڑا اٹھ کر آگے بیٹھیں, یہاں وہاں جگہ تلاش کر کے دائیں بائیں, تاکہ پیچھے خواتین جو بڑی تکلیف میں کھڑی ہوئی ہیں انہیں کچھ جگہ مل جائے. الحمدللہ ہم ایک بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں, اور جو بھی وظیفہ ہم چند بار پڑھیں گے یہ مل کر ہزاروں کی تعداد میں ہو جائے گا. ہم تیسرا کلمہ استغفار اور کلمات طیبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ذاتی اسماء صفاتی کا ورد کرتے ہوئے دعا کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے آپ تمام خواتین حضرات کہ یہ علم میں ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر, اہل پاکستان پر, اہل پاکستان اہل کراچی پر خاص کرم ہے کہ اس طرح کی بابرکت ذوق سے بھری یہ روحانی محفلیں اس سے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اور الحمدللہ ایک مہینے میں کئی مقامات پر کئی وظائف پڑھے جاتے ہیں ان محافلوں میں مختلف قسم کے, اور باقاعدگی کے ساتھ یہ محافل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے جاری و ساری ہیں. اور تمام محافل میں حضرت علامہ مولانا محمد بشیر فاروقی صاحب مدد علی خصوص دعا فرماتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ہمارے روحانی مسائل حل ہو رہے ہیں, ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں, بڑی بڑی آفت بلائیں ان دعاؤں کے سبب ٹلی ہیں, بڑی بڑی لوگوں کی آرزویں اور خواہشات ان محفل کی برکت سے پوری ہوئی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافل کے صدقے اپنے ذکر اور اپنے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا بھی ایک بڑا پیارا ذوق عطا فرما رہا ہے, اور لوگوں کی زندگی میں ان محافل کے صدقے بڑا انقلاب بپا ہوا ہے. لوگ گناہوں سے دور ہوئے ہیں, نیکیوں کے قریب ہوئے ہیں, اور نماز پڑھنے والوں میں ایک اضافہ ہوا ہے. اللہ کا ذکر کرنے والوں میں, نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سامنے آئی ہے. الحمدللہ ہم اور آپ یہاں جو اس وقت موجود ہیں اسی مقام پر ہر اتوار کو گزشتہ 9-10 سال سے ہر اتوار کو عصر تا مغرب ایک اعتکاف کی محفل ہوتی ہے جس میں ختم قادری شریف پڑھا جاتا ہے. غروب آفتاب کے وقت خصوصی دعائیں ہوتی ہیں. خواتین حضرات کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں شریک ہوتی ہے, اور یہ اس محفل کی کرامت ہے کہ جب سے یہ محفل شروع ہوئی ہے آج تک بلا ناغہ ہوئی ہے. اور بڑے بڑے ایسے مواقع آئے کہ جس میں لگتا تھا کہ آج ناغہ ہو جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلسل یہ محافل جاری ہے. ہر اتوار کو عصر تا مغرب یہاں اعتکاف کی محفل ہوتی ہے, ختم قادری شریف پڑھا جاتا ہے, تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے, ذکر اذکار ہوتا ہے, غروب آفتاب کے وقت خصوصی دعائیں ہوتی ہیں. اسی طرح کئی سالوں سے جامع مسجد سیلانی بہادر آباد میں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد شب جمعہ کی محفل ہوتی ہے, تقریباً 1.5 گھنٹے دورانیے کی.
وہ بھی بڑی روح پرور محفل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ شب جمعہ تو دعاؤں کی قبولیت کی ذمہ داری مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قبول فرمائی ہے۔ آپ کا یہ فرمان کہ شب جمعہ کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، پس وہ بھی بڑی روح پرور محفل ہوتی ہے، اور تقریباً 1.5 گھنٹے دورانی کی اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد خواتین حضرات کی شریک ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ہفتے کے دن یہ سنیچر کو مختلف مقامات پر محافل سجتی ہیں۔ پہلی اور تیسری سنیچر کو جامع مسجد عیدگاہ میں جو کہ مجنا روڈ پر ہے وہاں محفل ہوتی ہے۔ دوسری سنیچر کو جامع مسجد نوری کریم آباد میں محفل ہوتی ہے۔ تیسری سنیچر کو جامع مسجد بلال غالباً نام ہے نارتھ کراچی میں، وہاں محفل شروع ہوئی ہے، اور آخری سنیچر کو جامع مسجد مبارک سی ویو میں محفل سجتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن پہلے جمعے کو قافلہ حیدرآباد جاتا ہے، جیسے اب جو آنے والا جمعہ ہے پہلا جمعہ 5 جون انشاءاللہ قافلہ حیدرآباد جائے گا، وہاں 2 مختلف مقامات پر ختم قادریہ اور قصیدہ برد شریف کی محافل ہوں گی۔ دوسرے جمعے کو جامع مسجد صابری رنچو لین میں محفل ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرے جمعے کو ہری مسجد کمہار واڑہ میں محفل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ محافل ہم پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، اور ہمارے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ، آسرا اور سہارا ہے۔ آئیے نیت کریں کہ ہم جب بھی موقع ملا اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ملی، ہم کوشش کریں گے کہ ضرور ان محافل میں نہ صرف یہ کہ خود بھی شرکت کرتے رہیں گے بلکہ دوسروں کو بھی اس محفل کی شرکت کی دعوت ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کچھ اوراد وظائف پڑھتے ہیں، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اللہ کا ذکر، ہم نے قصیدہ برد شریف پڑھا، اب کچھ اللہ کا ذکر ہوگا۔ ہم چند مرتبہ جو وظیفہ پڑھیں گے، ہماری جو بہت بڑی تعداد ہے وہ چند مرتبہ جب پڑھے گی تو یہ وظیفہ ہزاروں کی تعداد میں ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ ہم دعاؤں پر آمین کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام آج کی جانے والی دعاؤں کو، اور عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان دعا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یوں پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت کریمہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تسبیح و تحمید و تکبیر و تہلیل اور پھر لاحول شریف۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم سبحان الله الحمد لله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفار شريف أستغفر الله 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 ربي من كل ذنب وأتوب إليه یوں پڑھیے أستغفر الله العظيم من كل ذنب يا رحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب يا رحيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللہ کے مبارک ناموں کا ذکر یا رحمان یا اللہ 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 یا رحمان یا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، اسیاں پہ شرمسار ہو، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لہو و لب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دستے دعا بلند ہے تیری جناب میں، اے رب ذوالجلال کرم کا نزول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ گزری تمام عمر میری لہو و لب میں، نیکی نہیں ہے کوئی عمل کی کتاب میں، عیش و نشاط میں گزاری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن یہ حالت اب ہے کہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ تیرے کرم کو تیری عطا کو بھلا دیا، اعمال کی جزا سزا کو بھلا دیا، طاقت ملی تو کرب و بلا کو بھلا دیا، ہر ناتواں کی آہ رسا کو بھلا دیا، اے رب ذوالجلال کرم کا نزول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو۔ میں ہوں گناہگار مگر تو ہے رحیم،
میں ہوں سیاہ کا مگر تو ہے عزیز، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے قدیر، میں ادنا حقیر مگر تو ہے کریم، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ، یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ، یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ، یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، ہم سب کی توبہ قبول ہو، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، آمین آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پاک۔ بے حد و بے شمار احسان کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر ایک یقینی مغفرت اور بخشش کی رات عطا فرمائی، اور برات بمانے نجات کے ہیں، یہ جہنم سے نجات، قبر کے عذاب سے نجات، موت کے وقت کی تکالیف سے نجات، اور اسی طرح دنیا کے تمام غموں سے نجات کی رات ہے۔ یقیناً آپ اور میں بہت سارے دلوں میں ارمان لے کر یہاں آئے ہیں، اور عرصہ دراز سے بہت سے ارمان نہیں پورے ہو رہے، بہت سی تکالیفیں جان نہیں چھوڑ رہی۔ یقیناً یہ بیماریوں سے نجات کی بھی رات ہے، تنگ دستی اور بے روزگاری سے بھی نجات کی رات ہے، قرض اور ہر طرح کے مرض سے نجات کی رات ہے، یہ محرومیوں سے نجات کی رات ہے، جو بے اولادی کے غم میں ہے اس کے غم سے نجات کی رات ہے، جو رشتے کی قلت کا شکار ہے اس کے اس غم سے نجات کی رات ہے۔ الغرض یہ بہت عظیم موقع ہے، اور بہت بڑی تعداد ہمارے ساتھ اس وقت اس مسجد حمزہ میں موجود ہے، اور دنیا کے نہ جانے کس کس کونے پر اس وقت ہمارے ساتھ لوگ دعا میں اور اس ذکر و اذکار میں شامل ہے۔ دعا سے پہلے ایک بات ضرور عرض کروں گا، دوستوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر احسان اعظم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہر ہفتے اتوار کے دن یہاں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے، اور یہاں اتوار کو پورے 10 برس سے ہر اتوار کو یہاں ہم جمع ہوتے ہیں، اور
پورے برس کی جان ماہ رمضان ہے جو نیکیوں کی کان ہے، اور بالخصوص جب بھی کوئی مومن مسلمان روزہ رکھے کسی دن بھی تو افطار کے وقت اس کی خاص دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ روزہ نہ بھی رکھے تب بھی غروب آفتاب کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر ماہ رمضان تو نور علی نور ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، آپ اور میں ابھی دل دماغ سے اس بات کا فیصلہ کر ہی لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ماہ رمضان زندگی میں ایک بار پھر عطا کر رہا ہے، اور ماہ رمضان میں تقریباً 5 اتواریں یا 4 یا 5 اتواریں، ہو سکتا ہے 5 اتواریں ہمیں ملیں، ہم ان اتوار میں یہاں ضرور شریک ہوا کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت تو ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر رمضان کے افطار کے وقت کی دعا مزید اور مقبول ہوتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے رمضان میں، عام دنوں میں آنے والے لوگ بھی بسا اوقات رمضان میں چھٹی کر بیٹھتے ہیں، تو ہرگز ایسا مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ضرور مرتے دم تک ان اجتماعات میں ہر مہینے تقریباً 19 دعائیہ نشستیں، 19 ذکر و اذکار کی نشستیں ہم الحمدللہ شہر کراچی میں اور حیدرآباد میں سجانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے جہاں جہاں آپ کو میسر ہو، بالخصوص یہاں اتوار کو، ہر اتوار کو، اور بہادر آباد کی چورنگی پر واقع سیلانی مسجد میں ہر جمعرات کو، یہ مہینے کے 4 اجتماع وہاں، 4 اجتماع یہاں لازمی ہوتے ہیں، اور بقیہ ہفتے کی رات اور جمعے کی رات کو مزید اجتماعات ہوتے ہیں، اور انفرادی طور پر ہفتے میں، مہینے میں 2 بدھ کی راتوں میں اجتماع ہوتے ہیں۔ الغرض اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ آئیے دل و دماغ سے اس بات کو منا لیں کہ انشاءاللہ جو جو اجتماع ہمیں میسر آئیں گے ضرور اس میں شرکت کریں گے۔ جاتے ہوئے بہار سے شعبان المعظم کی ابھی رات باقی ہے، اس کے مزید نوافل اور دیگر عبادات کے بارے میں بھی، اور دیگر کتب 70 کے آس پاس ہمارے مکتب پر موجود ہیں، آج رات کو انہیں بھی خرید کر تشریف لے جائیے گا۔ آئیے ہم دل و دماغ سے اس بات کا بھی ارادہ کر لیں کہ گرمی کتنی بھی صحیح، انشاءاللہ کل کا روزہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، لا الہ الا